اس وقت یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی چیل کے پاس گیا اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے لگ گیا، کیونکہ انہوں نے وہ فرشتے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا اور میرے پاس آ رہا ہے۔ تو اس نے پھر اس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے ان سے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ اس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ۔ اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے اور جو 5 لوگوں کے ٹکڑوں سے جو ان کے کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 روٹیاں بھری۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ اور آپ سب آئیے گا سمجھ لو۔ اسی خدا کو میں میرے عزیزو، نئے عہد نامہ کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پرانے عہد نامہ میں ہڈن ہے، اور نئے عہد نامہ ہے پرانے عہد نامہ میں ہڈن ہے، اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ میں ترتیب ہوتا ہے اور منتشر ہوتا ہے۔ اس روز آج ہم نے یہ جو معجزہ ہے مقدس یوحنا سے نشان کے طور پر پیش کرتا ہے، صرف معجزہ نہیں، معجزہ سے بھی بڑھ کر نشان کے طور پر۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہے یہ لاسٹ سفر یعنی آخری کھانے کا پیش نشان ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے پرانے عہد نامہ میں نئے عہد نامہ میں ڈکلریشن ہے، پیش نشان۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب پھر ہم بیابان میں مانو سرکا کرنا مان وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اور بہت کچھ دیکھتے ہیں، دا آفرنگ آف دا مین کی کتاب پھر ہم دیکھتے ہیں اسحاق کی قربانی ہے، اور تہوار کی کتاب 24ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نسل کی روٹیاں 12 روٹیاں آج کے اس مورچے میں ہم دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں نئے عہد نامہ میں 5000 کھانا کھلانا، 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے سیر کرنا، یہ معجزہ ہے 4 ناجی میں پایا جاتا ہے۔ 4000 کو کھانا کھلانا ہونا چاہیے۔ اسی طرح آخری کھانا ہے، آخری بسا ہے، پھر ہم اس کا فرق دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ جو یوکرسٹ ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جب ہم آج کے اس مورچے کو پڑھتے ہیں 5 روٹیاں 2 مچھلی، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ ہے، ہجوم، جب ہجوم کا لفظ آتا ہے تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس ویسے لوگ نہیں ہیں،
मजदूर यीशु के पास आए। जैसा कि हम इन दिनों में उम्मीद पर गौर कर रहे हैं, उम्मीद में मोमन, उम्मीद में पासवान, उम्मीद में ज़ाहिर, तो ये भी उम्मीद से आए यीशु के पीछे आए। बहुत सारी उम्मीदें यीशु से वाबस्ता है। कोई अच्छा होना चाहता है, झगड़ा है, वो ठीक होना चाहता है, चलना चाहता है, अपने आंखें पाना चाहते हैं, कलाम सुनना चाहता है, मन से कुछ भी देखना चाहता है, कोई आस उम्मीद के साथ आए। यीशु उन्हें खाली नहीं करता, शेयर करता है, रचाता है। देखते हैं कि कुछ हम पुराने हंगामा में देखते हैं, कुछ हम नए हंगामा में देखते हैं, फिर हम सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये नाम तौर पर क्या अहमियत है, खासियत है, मान्यत है, क्या आफातियत है, क्या सिग्निफिकेंस है। पहली बात ये रोटी खुदा के गुलाम है, खुदा के गुलाम है। तस्नीर शराब 6 बार 4 आयत में, मत्ती की 4 बार 4 आयत में, कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। यानी खुदा आपका कलमा और कलाम हमारी जिंदगी बनता है, हमारी खुराक बनता है, उससे हम सीखता है। दूसरा हम देखते हैं कि जीसस द ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी, वो फरमाते हैं मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, जो ये रोटी खाएगा वो जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। यूहन्ना के 3:35 फरमाते हैं मैं जिंदगी की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा। ये जो कौन सी है आखिरी खाने की तरफ चलते हैं। आखिरी खाने में हम देखते हैं उसके लिए यीशु सब कुछ क्या है। आखिरी खाने में हम देखते हैं या छुट्टे भी मोड़ से देखते हैं, ये मेरी पाकमास सारी तरतीब है, सारा जो हम करते हैं पाकमास में वही करता है। पाकमास में 2 बड़े हिस्से, तो छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से, 2 बड़े हिस्से हैं, उसके दरमियान में इंसान हो जाता है। हम जितने भी मोड से देखते हैं 4,000 को खाना खिलाना, 5,000 को खाना खिलाना, पहले यीशु नाम करता है, खाने की 2 मेज, 2 मेज। इस में देखते हैं खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं, मुझे कोई कमी नहीं, मुझे हरी हरी चराता है, चराता हरी हरी, जिसमें नज़ार में और नज़ारे रहती है, फरसुदा रात की हंसी या बीमार होने वाली हरी हरी चरागा, हरी हरी चरागा कौन सी जो जिंदगी बख्शती है, सेहत देती है। मिसाल के तौर पर हम गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, हमें गुड न्यूज़ देना, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग देखते हैं गुड न्यूज़ नहीं देते, सैड न्यूज़ देते हैं या फिर सैड न्यूज़ देते हैं। तो कोशिश करते हैं गुड न्यूज़ देना है, तो कोशिश देना है, मेरी जान को बहाल किया, वो मेरे आगे दस्तरखान बिछा है, तुमने कलाम के भी बाकी कुछ मेरे आगे दस्तरखान बिछा है। देख रहे हैं 5 रोटी और 2 मछली, इस वजह से यीशु पहले कलाम करता है और कलाम सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। यीशु पहले कलाम करता है, आखिरी खाने में वक्त खराब करता है, फिर अपना खाने को लेकर और ये खराब। इस खाने को
دونوں ٹیبلوں کے درمیان ایک بہت ہی سادہ ہے جیسے اس معجزے میں دیکھتے ہیں ایک بچہ جس کے پاس 5 انگلیوں کی مچھلی ہے. ذرا اس پر تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کیائی کے ساتھ خاندان پوری کیائی کے ساتھ بھیجا ہے. جس کے پیچھے ایک دن بھی لگ سکتا ہے 2 دن بھی 3 دن بھی کیائی کے ساتھ ہے. اور سیلفش نہیں ہے, فارمیشن اچھی اپنی باتیں دیتے ہیں کہ جب جھوٹ ہے قرآن پر شامل کرتے ہیں واپس بھیج جب بزنسی کرتے ہیں وہ مان پڑے گا کہہ گئے تاکہ جھوٹ ہے باہر نہ جائے. یہ کھانے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایمان دیتا ہے. دوسرے کہتا ہے اتنے لوگوں کے لیے ہم کہاں سے کھانا خریدیں. ایک آیت میں اور کچھ ان کے لیے کھانا کہاں سے خریدے. یہ سوال آج میرے ہمارے سامنے بہت سارے دنیا ان کے لیے کہاں سے کھانا اگر پنجاب یا اس کی سوچ ہے اس مارکیٹ سے اس کام سے اس کا کھانا چاہتا ہے اس سے جو پوچھنا چاہتا ہے ہمارا ایمان دیکھنا چاہتا ہے سورس دیکھنا چاہتا ہے. سورس کیا ہے, کہاں سے یہ بات سکھانا بھی چاہتا ہے اور بتانا بھی چاہتا ہے اور ایسے بھی بنا ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے. ایمان کا ایمان کہاں سے کرنا ہے شمان کا بھائی پریاس کرتا ہے کہ ہماری بچہ ہے اس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اب یہ واقعہ جو ہے اقبال کی کتاب 24 باب اس کی ادارے سے 44 میں گلیسا آدمی کے پاس شلیسا سے آدمی آیا جس کے پاس 20 جو کی روٹیاں ہیں. ادھر بھی جو کی ادھر بھی جو کی 20 روٹیاں ہیں. 100 آدمی بیٹھا ہے تو گلیسا بھی کہتا ہے کہ کیا آگے رکھو تاکہ وہ کھائیں. تو نوکر جو ہے وہ ہچکچاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ 20 روٹیاں کے لیے کیا ہے. یہی سوال کے جواب یہ شاگرد کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے. ایک کہتا ہے ایک پیس کھائیں اور کہتا ہے کہ کیا انسان بھی کہتا ہے کہ آپ کیا ہے تو خدا فرماتا ہے تو کھائیں گے سیر ہوں گے اور بچ بھی رہیں گے. یہاں پر معجزے بھی دیکھتے ہیں کہ 5,000 کے پرفیکٹ ہمارے اپنے بچے ہیں ان کی میں شمار بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنی عبادات کا جائزہ لیں تو ہماری عبادات میں عورتیں اور بچے زیادہ ہوتے ہیں. اگر ان کا شمار کیا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں. 5,000 پرفیکٹ ساری دنیا کی اب ہمیں 5 لوگ اچھا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ human development in God's work ایک خدا کی آنکھوں میں تصدیقی میں کراکری میں عجیب رشتوں میں میرا اور آپ کا حصہ اچھی اتنے بڑے موجے کا جو ہے سرطان کو اس کے پیش کیا ہے. اور یہ بات ہمیں باخود کہتا دیتی ہے کہ ہم اپنا حصہ لانو ٹیبل اور یوکرسٹ ٹیبل اور کو اپنا نیو اپنا ہم امید پر غور کر رہے ہیں. ان کی امید جو رجعہ امید ہے وہ ملی آقا سے میں تو یہ سب کو بادشاہ بنا دیا مفت میں روٹیاں ملیں بڑی فکر سوچا مفاد اس نے جو کچھ خدا ہے سچ ہے حق ہے اس کو قبول نہیں کرے. اس کے اپنے آپ اس کو
دل کر ہم دیکھتے ہیں اس کو میرا اس کی سوچ پر سوچ ہمیں ہر ایک کے لیے امید جینا ہے، امید دینا ہے، امید جتانا ہے، نا امید نہیں کرنا۔ چلو جی کرنا چاہیے آئے ہیں تو امید کرنا ہے، امید دینا ہے۔ ایک بزرگ تھا، بیمار تھا، تو اس کے کمرے کے پاس ایک درخت تھا، دن پہ دن وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور اس کی نظر جو ہے وہ درخت پر پڑتی ہے، روز روز اس کی پتی گرتی جا رہی ہے اور وہ بھی محسوس کرتا ہے میں بھی بھیگ ہوتا جا رہا ہوں۔ ایسا کیا جب گھر والوں اس کی بیٹی نے اس کی سوچ کی ہے کہ جب یہ پتے سارے جھڑ جائیں گے تو میں ختم ہو جاؤں گا، انتقال کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیوار کا ایک پتا ویسا ہی پتا بنایا، اس کی سوچ میں تھا کہ پتا جب گر جائے گا تو میں بھی کروں گا، تو انہوں نے ویسا ہی پتا دیوار کا بنا دیا۔ آپ اس کو دیکھتا رہتا کہ جب یہ گرے گا تو میں انتقال کر دوں گا، تو مسلسل دیکھتا رہتا اور آہستہ آہستہ موسم ختم ہو گیا، باہر آ گئے، پتے نئے نکلنے شروع ہوئے، تو وہ بھی دیکھتا اس میں امید جاگنی شروع ہوئی، کسی نے اس کو امید دی تو وہ آہستہ آہستہ شفائیں آپ ہونا شروع ہوئی، تندرست ہونا شروع ہوئی، جیسے جیسے پتی بڑھ ہوتی ہمیں وہ فل ہونا ہے، امید دینا ہے، امید کرنا ہے۔ بہت اچھے انسان بچے بچے ہمارے بچے ہیں، والدین کے بڑے بہن بھائی چھوٹے بچوں کو وہ اچھالتے ہیں اور وہ بچہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، کیوں خوش ہوتا ہے؟ اسے پتا ہے میرے اپنے ہیں، گرنے نہیں دیں گے، سنبھال لیں گے، پکڑ لیں گے، چوٹ نہیں آنے دیں گے، تو بچہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر، اس کی ہنسی کو دیکھ کر وہ خود بھی خوش ہوتی ہے، بار بار اچھالتے ہیں۔ یہ اس کی امید ہے اور امید ہے آج کے پتہ چلے اس کا مثال بھی کسی طرح سے ملتی ہے۔ مثال ہے کہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوتی، گاؤں میں اعلان کروایا کہ فلاں وقت ہم اس میدان میں اکٹھے ہو گئے اور دعا کریں کہ بارش سارے لوگ دعا کیا ہے، لیکن ایک بچہ چھتری نہیں کرا۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے بارش ہوئی تو آپ چھتری نہیں کرا گئے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، میرا ایمان، میرا امید ہے، بارش ہوگی۔ وہ امید کے ساتھ ہے، اپنی دعا کے ساتھ، امید کے ساتھ ہے۔ نبے کی دہائی میں انہوں نے ایک سیمینار بتایا، وہ امید کی بات ہوئی کہ ایک بوڑھا بابا درخت لگا رہا تھا، کوئی آدمی کے پاس بابا جی جب یہ درخت کو پھل لگے گا تو آپ تو ہوں گے، تو آپ پھر بھی درخت لگائیں۔ ہمارے والدین نے درخت لگایا اور ہم بھی اس کا پھل کھایا، اب میں لگا رہا ہوں تاکہ ہماری آنے والی نسل، ہماری اولاد پھل کھائے۔ ہمیں کرنا ہے